بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ جانیے، سیکھیے اور عمل کیجیے کردار سازی نمبر 4، دوسرا رکن نماز۔ نماز دین کا ستون ہے، ایکسکیوز می، جنت کی کنجی ہے۔ جس نے نماز قائم کی اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے دین کو ڈھا دیا۔ نماز کیا ہے؟ نماز مقررہ اوقات میں فرض ہے۔ نماز کیا ہے؟ دن رات میں 5 مرتبہ عبادت کا خاص طریقہ جو مسلمانوں کو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث میں سکھایا ہے۔ نماز کہلاتا ہے، اللہ سے جوڑتی ہے، مومنوں کی معراج ہے۔ ہجرت سے 1.5 سال قبل نماز فرض ہوئی، 17ویں رمضان۔ اچھا، آپ یہ دیکھیں کہ جب انسان دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے اور 5 مرتبہ پھر ظاہر وضو بھی کرتا ہے تو وہ کتنا صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے وضو سے بدنی صفائی ہو جاتی ہے، ہمارے اعضاء کی اوور ہالنگ ہو جاتی ہے، اسی طرح نماز سے ہماری روح تک پاک ہو جاتی ہے اور ہمارے جو روزمرہ کے کام ہوتے ہیں ان میں ایک پاکیزگی آ جاتی ہے، ہم برائیوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی دور ہو جاتے ہیں، ہماری جو خلوت ہے وہ پاکیزہ ہو جاتی ہے، ہم نفس کی برائیوں سے بچتے ہیں۔ تو نماز جو دوسرا رکن ہے ارکان اسلام میں، یہ بہت ضروری ہے۔ اور اس رکن کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آپ کو کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ یہ ایسا فرض ہے جو ڈیفرنٹ طریقے سے آپ پورا ضرور کریں گے، آپ اسے چھوڑ نہیں سکتے۔ کس پر فرض ہے؟ ہر سمجھ بوجھ والے مرد اور عورت پر نماز فرض ہے۔ 7 سال سے بچوں کو نماز پڑھنی چاہیے تاکہ فرض ہونے تک عادت پڑ جائے، یعنی 7 ایئر سے سٹارٹ لے لینا چاہیے بچوں کو۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب مسلمان نماز پڑھتا ہے تو گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے پتجھڑ میں پتے جھڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے، خزاں میں درختوں کے پتے ایک دم سے گر جاتے ہیں نا سارے، تو رسول اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جب مسلمان صحیح نیت سے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ بھی اسی طرح جو گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، وہ سب بھی جھڑ جاتی ہیں۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نمازی جب نماز پڑھتے ہیں تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں ان کے لیے۔ نمازی کے رزق، یعنی جو نماز پڑھنے والا ہے اس کے رزق، کاروبار، عمر اور ایمان میں اضافہ کرتی ہے۔ نماز آدمی کو بری باتوں اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز کی پابندی کرنے سے بدن اور کپڑے پاک صاف رہتے ہیں۔ دیکھیں کتنے زیادہ فوائد ہیں نماز پڑھنے کے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب آ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ میرا محبوب بن جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ میرے کانوں سے سنتا ہے، میری آنکھوں سے دیکھتا ہے، میرے ہاتھوں سے پکڑتا ہے اور میرے پاؤں سے چلتا ہے۔ اس کی میں چھوٹی سی ایکسپلینیشن آپ کو دے دوں کہ ہر انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا پیارا بن جائے۔ کوئی ہے ایسا بندہ جو کہ نہیں مجھے نہیں اللہ کا پیارا بننا؟ سب کا دل چاہتا ہے نا۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب آپ نوافل پڑھ، دیکھیں فرض تو آپ پڑھ ہی رہے ہیں لیکن نوافل کو بھی جب آپ اہمیت دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ بندہ اتنا پاکیزہ ہو جاتا ہے کہ محبوب میرا بنتا ہے تو پھر لگتا ہے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ کام مت کرو اللہ کو پسند نہیں ہے، ایسے مت دیکھو اللہ کو پسند نہیں ہے، ایسے مت کھاؤ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو پھر یہ ہوتا ہے اللہ کے کانوں سے سننا، آنکھوں سے دیکھنا اور ان کے ہاتھوں سے پکڑنا اور پاؤں سے چلنا وغیرہ وغیرہ۔ آپ ذرا اپنے پاؤں سے چلیں گے لیکن آپ برائی کی طرف تو نہیں جائیں گے نا۔ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، فرائض بھی ادا کر رہے ہیں، اخلاق بھی اچھا ہو گیا ہے، وضو میں بھی ہیں، تو آپ برائی کی طرف جائیں گے؟ بالکل نہیں جائیں گے۔ تو گویا یہ رکاوٹ آ جاتی ہے کہ ہم دین کے اپنے پیارے خدا کے تابع ہو جاتے ہیں۔ یہ جو ابھی ہم پڑھ رہے تھے اس میں ایک لائن ہے مسلمانوں کے لیے جو نوافل بھی پڑھتے ہیں، جو اللہ کے پیارے بن جاتے ہیں، محبوب بن جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے وہ مجھ سے جو مانگتے ہیں مانگے، وہ مجھ سے جو مانگے میں اسے دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یعنی آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا انحصار بھی آپ کی نیت پر ہے۔ اچھا، اب نماز کی کچھ شرائط ہیں، وہ کون کون سی ہیں؟
جسم آپ کا صاف ہونا چاہیے، کپڑوں کا پاک ہونا چاہیے، جگہ کا پاک ہونا، سطر چھپانا یعنی جن جسم کے اعضاء کو اللہ نے چھپانے کا حکم دیا ان کا پردہ کرنا، قبلہ رو ہونا، نماز کا وقت ہونا، نماز کی نیت ہونا۔ بے وقت کی نماز مت پڑھیے، نماز میں پابندی وقت بہت ضروری ہے۔ اور پھر جب نماز پڑھیں تو نماز کی نیت کریں کہ آپ نماز پڑھنے لگے ہیں۔ ارکان نماز کیا ہیں؟ تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، 2 سجدے، تشہد۔ ارشاد نبوی ہے جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس کا نام دوزخ کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ سزا کیا ہے نماز نہ پڑھنے کی؟ اس زمانے میں بے نمازی کے ساتھ کھانا پینا، بات چیت، میل جول، سلام چھوڑ دیں، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے ناراض ہوں گے۔ یہ سزا ہے بے نمازی کی۔ یعنی جتنا آپ کر سکتے ہیں، کھائیں پیئیں مت اس کے ساتھ جو بے نمازی ہے، بات چیت مت کریں اس کے ساتھ، الائق سلائق مت رکھیں، ٹھیک ہے، سلام چھوڑ دیں۔ ظاہر ہے اتنی باتیں آپ کریں گے تو مطلب یہ کہ اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے ناراض ہیں۔ 15 سال کی عمر میں نماز روزہ فرض ہو جاتا ہے اور شریعت کے باقی قانون الہی بھی لاگو ہو جاتے ہیں۔ جو بچوں کی ایج کے حوالے سے، بالغ ہونے کے لحاظ سے کوئی دماغ میں بات ہو تو اس کے لیے ایج لکھیے گا۔ اچھا، نماز سے پہلے کیا چیز ہوتی ہے؟ اذان۔ اب اذان کے کیا معنی ہے؟ خبردار کرنا۔ موجودہ کلمات حضرت عبداللہ بن زید کو خواب میں سنائی دی۔ یعنی اگر ہم یہ سوچیں نا کہ اذان کس نے لکھی یا ترتیب دی، تو یہ حضرت عبداللہ بن زید کو خواب میں سنائی دی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹلی سکھائی گئی۔ اذان نماز سے پہلے صف بندی کو کہتے ہیں، یعنی جب اذان دی جاتی ہے تو صفیں بننی شروع ہو جاتی ہیں، تو صف بندی کے لیے، تیاری کے لیے ضروری ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ کا اضافہ فجر کی اذان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، یعنی اس کے فجر کی اذان میں اور باقی اذانوں میں صرف ایک فرق ہے، یہ ان الفاظ کا، تو یہ حضرت عمر نے اس کا اضافہ کیا۔ جمعے کے لیے دوسری اذان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہوئی، جیسے ایک اذان ہوتی ہے اور پھر دوسری جب وہاں پہ جماعت سٹارٹ ہوتی ہے تو تب دی جاتی ہے۔ حضرت بلال مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دنیا کے پہلے مؤذن ہیں۔ ہمیں اذان کے وقت خاموش رہنا چاہیے اور اذان کے الفاظ دہرانے چاہیے۔ پھر جب ہم نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں، وضو، نماز کے لیے وضو شرط ہے۔ کیوں شرط ہے؟ کیونکہ طہارت اور پاکیزگی ملتی ہے ہمیں اس سے۔ وضو میں 4 فرض ہیں: منہ دھونا، ہاتھ دھونا، پاؤں دھونا، مسح کرنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنا منہ اور ہاتھ کونیوں تک دھو لو، سروں پر ہاتھ پھیر لو اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ ارشاد نبوی ہے، میں قیامت کے دن اپنی امت کے لوگوں کو پہچان لوں گا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو کی وجہ سے ان کے ہاتھ اور چہرے جگمگا رہے ہوں گے۔ الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ اب بعض اوقات ہمیں پانی میسر نہیں ہوتا، جیسے برف باری کے دوران آپ وہاں پہ موجود ہیں، آس پاس سب جگہ برف ہے، نلکوں میں پانی جم چکا ہے، یا کسی صحرا میں ہے وہاں ریت اور مٹی ہے، تو وہاں پہ آپ تیمم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بغیر پانی کے وضو یا غسل کرنے کو تیمم کہتے ہیں۔ وضو کرنے سے چھوٹے چھوٹے گناہ دھل جاتے ہیں اور آخرت میں بلند مقام حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں یہ تو نہیں پتہ نا کہ صرف وضو بھی ہمارے لیے کتنے فوائد ہیں، اس میں باقی فوائد میں سائنسی بھی تھوڑے سے بتاؤں گی آپ کو، لیکن سب سے بڑی بات کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وضو کی وجہ سے، ہمارے ہاتھوں اور چہروں کے جگمگانے کی وجہ سے قیامت والے دن ہمیں ڈھونڈ لیں گے۔ یہ ہمارے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ اچھا، وضو کے کچھ سائنسی فوائد ہیں۔ نباتات، جمادات، حیوانات اور انسانی زندگی ایک برقی نظام کے تحت چل رہی ہے۔ انسانی جسم میں بجلی پیدا ہوتی ہے، ٹارچ یا چھوٹا ریڈیو چل سکتا ہے، یہ بجلی پاؤں کی طرف جا کر ارتھ ہوتی رہتی ہے، وضو کرنے سے یہ باہر نکلتی ہے اور اعضاء کو طاقت و قوت ملتی ہے، جسمانی اور نفسیاتی بیماریاں دور ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وضو کرنے سے یہ اعضاء کو طاقت دیتی ہے۔ بیت المقدس مسلمانوں کا پہلا قبلہ اول تھا۔ سب سے پہلے مسلمان کس طرف نماز منہ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ بیت المقدس کی طرف۔ 2 ہجری کو تبدیلی کعبہ کا حکم ہوا اور خانہ کعبہ قبلہ بنا۔ مسجد قباء پہلی مسجد۔
ہجرت مدینہ کے وقت داخل ہونے سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کیا تھا جس جگہ، وہیں بے مسجد قباء بنی۔ پہلا پتھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا، دوسرا پتھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے لگایا، اور تیسرا پتھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھا۔ نماز کی اقسام۔ اچھا، سب سے پہلے نماز کی کیا؟ نماز فرض ہے، نماز سنت ہے، اور نماز نفل ہے۔ یہ تین اس کی اقسام ہیں۔ باجماعت نماز پڑھنا 27 درجے افضل ہے، یعنی گھروں میں جب آپ نماز پڑھتے ہیں وہ بھی باعث ثواب ہے، لیکن جب آپ جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کے نماز پڑھیں گے تو وہ 27 درجے آپ کے لیے افضل ہے۔ اب فرض نمازیں کون کون سی ہیں؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ فجر 2 سنت 2 فرض، ظہر 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل، عصر 4 سنت 4 فرض، مغرب 4 سنت 3 فرض 2 سنت 2 نفل، عشاء 4 سنت 4 فرض 2 سنت 3 وتر 2 نفل، 3 وتر 2 نفل۔ اچھا، پانچوں فرض نمازوں میں فرضوں سے پہلے اور بعد میں کچھ سنت رکھتے ہیں جو مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کہلاتی ہیں۔ جو سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ادا کی وہ سنتیں مؤکدہ کہلاتی ہیں، اور جن سنت رکعتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ادا کیا اور کبھی چھوڑ دیا، ایسی رکعتوں کو غیر مؤکدہ کہتے ہیں۔ ایسی رکعتیں غیر مؤکدہ کہلاتی ہیں۔ مؤکدہ چھوڑنے کا گناہ ہے اور غیر مؤکدہ چھوڑنے کا گناہ نہیں ہے۔ مؤکدہ کی تعداد 12 ہے، یعنی یہ میں نے آپ کو سب نمازوں میں جو سنت، فرض اور نفل اور وتر تھے وہ بتائے۔ تو کہتے ہیں کہ جو سنتیں ہیں نا، کچھ پہلے ہیں کچھ بعد میں ہیں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سنتیں ہمیشہ پڑھی اور کچھ کبھی پڑھی کبھی چھوڑ دی۔ جو انہوں نے ہمیشہ پڑھی انہیں مؤکدہ کہتے ہیں، جو انہوں نے کبھی پڑھی کبھی چھوڑ دی انہیں غیر مؤکدہ کہتے ہیں۔ اگر آپ مؤکدہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پڑھی وہ چھوڑتے ہیں تو آپ کو اس کا گناہ ہے، اور غیر مؤکدہ جو انہوں نے کبھی پڑھی اور کبھی نہیں پڑھی آپ چھوڑتے ہیں تو اس کا آپ کو گناہ نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کون سی مؤکدہ ہیں جن کے چھوڑنے سے ہمیں گناہ ملتا ہے۔ مؤکدہ کی تعداد 12 ہے۔ کون کون سی ہیں؟ فجر میں 2 سنت آپ چھوڑتے ہیں وہ مؤکدہ ہے۔ ظہر کی 4 سنت، پھر 4 فرض ہوتے ہیں پھر 2 سنت، تو 6 سنتیں جو ظہر کی ہیں وہ مؤکدہ ہیں، یعنی وہ آپ کو پڑھنی ہے۔ ان سنتوں میں سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 4 پڑھ لیتا ہوں 2 چھوڑ دیتا ہوں، 2 پڑھ لیتا ہوں 4 چھوڑ دیتا ہوں، ایسے نہیں، ٹھیک ہے۔ عصر میں جو ہے مؤکدہ نہیں ہے، مغرب میں 2 سنتیں جو ہے مؤکدہ ہیں اور عشاء میں 2، تو یہ ٹوٹل جو ہے 12 بنتی ہے۔ تو یہ دیکھ لیجئے، یہ چھوڑنے کا گناہ ہے۔ نفل پڑھنے کا ثواب ہوتا ہے، نہ پڑھنے کا گناہ نہیں ہوتا۔ تعداد کی پابندی نہیں ہے، 3 اوقات میں نماز کی اجازت نہیں، ٹھیک ہے۔ سورج کے طلوع ہونے کے وقت، سورج کے غروب ہونے کے وقت، زوال کے وقت یعنی عین دوپہر، ان 3 وقتوں میں آپ نوافل نہیں پڑھ سکتے۔ نمازوں کی تفصیل، یہ معلومات تھوڑی سی ہمارے پاس ہونی چاہیے کہ جب ہم نفل نمازیں پڑھتے ہیں تو وہ کیا چیزیں ہیں، ان سے کیا فائدہ ہوتا ہے، ہمیں کیوں پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ نفل نمازوں میں سب سے پہلے ہم آتے ہیں صلاۃ الضحیٰ۔ یہ نماز ہے جسے صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں۔ ویسے اس کی 3 اقسام بھی ہیں، اس کے 3 نام بھی ہیں۔ اگر ان تینوں کی جگہ آپ ایک نام یوز کریں جیسے صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں، اور اگر آپ اس کی اقسام دیکھیں گے آگے، اشراق، چاشت، اوابین۔ اچھا، صلاۃ الضحیٰ کا کیا فائدہ ہے؟ ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ دیکھیں کتنی پیاری نماز ہے کہ آپ اس سے حج اور عمرے کا ثواب بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو صلاۃ الضحیٰ جو ہے کم سے کم 2 رکعت، زیادہ سے زیادہ 12 رکعت، ٹھیک ہے۔ زیادہ کی حد نہیں ہے، یہ منیمم لکھی گئی ہے، حد نہیں ہے، آپ اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے اس کی اقسام کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ تو نفل نماز ہے، کیونکہ اس کے لیے آسانی ہے کہ آپ یہ جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ کس کس وقت میں آپ پڑھ سکتے ہیں؟ جیسے ہی سورج نکلتا ہے نا تو اشراق کا وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے شرق اور حسد میننگ لکھے ہیں اشراق کے۔ اس کے بعد چاشت، سورج نکلنے کے بعد، ٹھیک ہے، یعنی کافی بعد، وہ ہے چاشت۔ اس کا ٹائم آپ 11 بجے تک لے جا سکتے ہیں،
اس کے بعد ہے اوابین. اوابین کہتے ہیں اونٹ کے بچوں کے پلٹنے کا جو ٹائم ہوتا ہے، یعنی جو صحرا میں جب اونٹ کے بچے گھوم رہے ہوتے ہیں نا، تو ریت اتنی گرم ہوتی ہے کہ ابھی وہ جو ہے اس کو برداشت کر سکتے ہیں، اور جب وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے تو واپس گھروں کی طرف، سائے کی طرف پلٹتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں اونٹ کے بچوں کے لیے جو پلٹتے ہیں اوابین بولتے ہیں ان کو. تو ان کے پلٹنے کا ٹائم ہے، یعنی سورج اوپر آ جاتا ہے اور زمین گرم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو گرم زمین کی، یعنی یہ دیکھیں سورج نکلتے ہی، سورج نکلنے کے بعد کافی ٹائم تک، اور یہ جب گرمی ہر طرف پھیل جاتی ہے اس وقت بھی. تو اس طرح اس کے نام بدلتے جائیں گے. ایکسکیوز می. ایک نماز ہے نفل نماز تہجد، رات کے آخری حصے میں پڑھتے ہیں. یہ بہترین تسبیح ہے، اللہ سے وفا ہے، یہ اللہ کی محبت میں پڑھی جاتی ہے. 2 رکعت سے 12 رکعت تک. حاجات، نماز صلاۃ حاجات 2 رکعت پڑھتے ہیں. جب ہمیں کوئی مشکل پیش آتی ہے اور ہمیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم یہ حاجت کے نفل پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے استخارہ، یہ بھی 2 رکعت ہے. کسی فیصلے پر جب ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہم فیصلہ کریں یا نہ کریں، ہمیں اللہ کی رائے درکار ہوتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ کی اس کے بارے میں کیا مرضی ہے، اللہ خوش ہے یا نہیں. تو ہم پھر کیا کرتے ہیں کہ اس کے لیے نماز. اس کے بعد ہے نوافل جو ہے توبہ کے پڑھتے ہیں ہم 2 رکعت، یعنی سچے دل سے اگر ہم یہ 2 نفل پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں. اس کے بعد یہ تحیۃ المسجد کے 2 رکعت نوافل ہیں. مسجد میں داخل ہو کر اللہ کی عظمت کے لیے پڑھے جاتے ہیں. جس بھی آپ مسجد میں جاتے ہیں تو آپ وہاں پہ خوش ہوتے ہیں کہ یہاں مسجد موجود ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے لیے، عظمت کے لیے، بڑائی کے لیے وہاں یہ 2 نوافل جو پڑھتے ہیں. اسی طرح تحیۃ الوضو ہے، یہ بھی 2 رکعت ہے. وضو کے بعد کی عبادت ہے کہ آپ وضو کریں تو 2 جو ہے تحیۃ الوضو، یعنی 2 رکعت نماز پڑھ لیں. پڑھنے والا بغیر حساب جنت میں داخل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے بعد ہے نماز استسقاء، یہ پانی طلب کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، جب بارش نہیں ہوتی تو. تراویح رمضان میں عشاء کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے. ظہر کے وقت پڑھی جانے والی نماز کو نماز جمعہ کہتے ہیں. جنازہ، نماز جنازہ میں سجدہ نہیں ہوتا، مسلمان کے فوت ہونے کے بعد پڑھی جاتی ہے. فرض کفایہ ہے. اچھا، فرض کفایہ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ محلے میں سے اگر کوئی ایک بندہ بھی جا کے نماز پڑھاتا ہے دوسرے میں تو وہ باقی لوگوں کی طرف سے بھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کفایہ کہتے ہیں. اس کے بعد ہے قصر کی نماز. جب کوئی مسافر ہو، یعنی اس نے 48 سے 78 کلومیٹر سفر کیا ہو، تو وہ فجر مکمل پڑھے گا، ظہر کی 2 رکعت پڑھے گا فرض، عصر کے 2 رکعت پڑھے گا فرض، اور مغرب کے 3 رکعت پڑھے گا فرض، اور عشاء کے 2 رکعت فرض اور وتر بھی پڑھے گا. یہ قصر کی مختصر نماز ہے. اور عیدین، عید کے دن پڑھنے والی نمازیں ہیں کون سی؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ. اس کے علاوہ سجدہ سہو، نماز میں بھولنے سے کمی بیشی ہو جائے تو نماز کے آخری قاعدے میں 2 سجدے کیے جاتے ہیں. سجدہ تلاوت کیا ہوتا ہے؟ قرآن کے بعض مقامات کو پڑھتے ہوئے یا سنتے ہوئے سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، اسے سجدہ تلاوت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ نماز اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی چند باتیں جس میں نفل نمازیں بھی تھیں، وضو تھا، ارکان، شرائط اور کچھ معلومات تھیں جو ہم نے آپ کو دی. تو غور سے ویڈیو دیکھیے گا اور اس کو سمجھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.